بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ تاریخ وار سیرت مقدمہ۔ ولادت باسعادت 9 ربیع الاول دوشنبہ بمطابق 20 اپریل سن 571 بوقت صبح۔ والد ماجد عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب کل 24 سال عمر پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے مدینے میں وفات پائی، جبکہ شام سے واپس ہوتے ہوئے چند روز کے لیے اپنے نونہال میں ٹھہرے گئے تھے۔ والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف مدینے سے واپسی پر مقام ایوا میں انتقال ہوا، جبکہ اس در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ رضائی والدہ چند روز صوبیہ نے دودھ پلایا جو ابو جہل کی باندی تھی، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ شرف حاصل ہوا۔ مدت شیر خوارگی 2 سال۔ ماما ام ایمن رضی اللہ عنہا سرپرست والدہ کی وفات کے بعد 2 سال تک اپنے دادا خواجہ عبد المطلب کی تربیت میں رہے۔ ان کے بعد خواجہ ابو طالب نے سرپرستی کی۔ کسب معاش تقریباً 8-9 سال کی عمر تھی کہ مزدوری پر بکریاں چرانی شروع کی۔ 12 سال کی عمر میں چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے شام کا سفر کیا۔ جب عمر مبارک تقریباً 24 سال تھی تو حضرت خدیجہ کے ایجنٹ کی حیثیت سے شام کا تجارتی سفر کیا۔ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھے۔ نکاح جب عمر مبارک 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ بیوہ تھیں، ان کی عمر 40 برس تھی اور ان کے اولاد بھی تھی۔ اولاد 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہوئے۔ قاسم و طاہر جو بچپن ہی میں وفات پا گئے، زینب، کلثوم، رقیہ اور فاطمہ یہ 4 صاحبزادیاں بڑی ہوئیں۔ جوان ہو کر شادی بیاہ کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ ایک لڑکا ابراہیم نام حضرت ماریہ قطبیہ عبدیہ سے ہوا جو بچپن ہی میں وفات پا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا زندہ تھی۔ ان کے 2 صاحبزادوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ چلا۔ نبوت سے کچھ پہلے ہرا پہاڑ کے ایک غار میں تنہا رہنا شروع کر دیا، وہیں خدا کی یاد کرتے رہتے۔ نبوت جب عمر شریف چاند کے حساب سے 40 سال ہوئی تو 9 ربیع الاول بمطابق 12 فروری 610 پر عید کے دن آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ سب سے پہلے مسلمان آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آزاد عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارث، باندیوں میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہم۔ ہجرت حبشہ پہلی مرتبہ نبوت سے 5ویں سال 11 مرد اور 5 عورتوں نے، دوسری مرتبہ نبوت سے 7ویں سال 83 مرد اور 18 عورتوں نے مکہ معظمہ چھوڑ کر حبشہ میں پناہ لی۔ بائیکاٹ نبوت سے 7ویں سال کفار قریش نے آپ سے بائیکاٹ کیا۔ اس عرصے میں آپ اور آپ کے ساتھی شعیب ابی طالب میں پناہ گزر رہے۔ 3 سال تک یہ مقاطعہ جاری رہا۔ بائیکاٹ کا خاتمہ جب عمر مبارک 50 سال تھی اور نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسی سال حضرت خدیجہ اور خواجہ ابو طالب کی وفات ہوئی۔ معراج شریف اسی سال یعنی 10 نبوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جس میں عرش و کرسی کی سیر کرائی گئی اور دیدار خداوندی اور شرف ہم کلامی نصیب ہوا۔ سفر طائف نبوت سے 11ویں سال جب عمر مبارک 51 سال تھی۔ مدینہ طیبہ میں اسلام نبوت سے تقریباً 90 سال 9 ہجری 9 نبوی میں مدینہ طیبہ کے 1 یا 2 آدمی
حج کے موقع پر اسلام سے مشرف ہوئے، اگلے سال 6، پھر اگلے سال 12 آدمی مشرف ہوئے اور انہوں نے خاص بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ ان حضرات کی تبلیغ سے اسلام مدینے میں پھیل گیا، یہاں تک کہ اس سال حج کے موقع پر 73 مسلمانوں نے بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ آخرہ کہتے ہیں۔ ہجرت جب عمر مبارک 53 سال ہو گئی، نبوت مولے ہوئے 12 برس گزر گئے، آپ نے مکہ معظمہ کی رہائش چھوڑ کر مدینہ طیبہ کو وطن بنایا۔ 26-27 سفر بمطابق 9 یا 10 ستمبر سن 622 جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب میں آپ اپنے دولکتہ سے روانہ ہوئے۔ 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا۔ یکم ربیع الاول 13 ستمبر سن 622 دوشنبہ کے دن غار ثور سے روانہ ہوئے۔ 3 روز بعد 4 ربیع الاول 16 ستمبر سن 622 جمعرات کے روز قباء میں رونق افروز ہوئے۔ یہاں ایک مسجد تعمیر کرائی، مسلمانوں کے عام جلسے میں تقریر فرمائی۔ سفر ہجرت کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانثار ساتھی کی حیثیت سے، آپ کے غلام عامر بن فہرہ خادم کی حیثیت سے اور عبداللہ بن عریض راستہ بتانے والے کی حیثیت سے مدینہ طیبہ میں قیام اور مسجد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام رہا اور اسی کے قریب وہ مسجد بنوائی گئی جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مواخا اور معاہدہ ہجرت کے پہلے سال یعنی جیسے ہی آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے، آپ نے مہاجر اور انصاری صاحبان میں بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت انصار نے مہاجر بھائیوں کو اپنی جائیدادوں میں بھی شریک مان لیا۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں سے صلح اور امن سے رہنے کا معاہدہ کیا۔ غزوہ بدر 12 رمضان 8 مارچ سن 624 دوشنبہ غنمہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ 17 رمضان کی شب کو موضع بدر پہنچے۔ اگلے دن یعنی 17 رمضان سن 2 ہجری 13 مارچ 624 کو حق و باطل کا یہ فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ مجاہدین کل 313، تلواریں کل 8، اونٹ 70، گھوڑے 2 یا 3، دشمن کی تعداد 1000 مسلح۔ نتیجہ جنگ مسلمان 12 شہید، دشمن 70 مقتول، 70 اسیر۔ اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ غطفان کا واقعہ 3 ہجری، غزوہ احد 7 شوال 3 ہجری 24 مارچ سن 625 جمعہ یا مشمبہ۔ دونوں فریق کی تعداد اور نتیجہ جنگ مسلمان 700، دشمن 3000۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ بحر معونہ کا واقعہ صفر 4 ہجری جولائی 625۔ خندق کی لڑائی غزوہ احزاب ذیقعد 5 ہجری مارچ سن 627۔ حدیبیہ کا معاہدہ صلح نامہ ذیقعد 6 ہجری مارچ سن 628۔ جنگ خیبر ذی الحجہ 6 ہجری یا اوائل محرم 7 ہجری اپریل سن 628۔ غزوہ موطا جمادی الاول 8 ہجری اگست سن 629۔ مسلمان 3000، عیسائی تقریباً 1 لاکھ۔ 3 مسلمان جرنیل یکے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھالا اور مجاہدین کو صحیح و سالم دشمنوں کے نرغے سے نکال لائے۔ صرف 12 مسلمان شہید ہوئے اور دشمن کثیر تعداد میں مارے گئے۔ فتح مکہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری جنوری سن 230 چہار شنبہ کے روز عصر کے بعد مدینہ طیبہ سے روانگی۔ 19 رمضان المبارک کو حدود مکہ میں نزول۔ 20 رمضان المبارک بمطابق 12 جنوری سن 630 کو مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخلہ۔ غزوہ تبوک
6 رجب 9 ہجری 20 اکتوبر سن 630 کو مدینہ طیبہ سے روانگی، مجاہدین کی تعداد 19,000۔ حج اسلام ذی الحجہ 9 ہجری مارچ سن 631، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر حج اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کے لیے 4 مہینے کی مہلت کا اعلان کیا۔ حج وداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، مدینہ طیبہ سے روانگی 29 ذیقعد 10 ہجری 24 فروری 632 ذی الحجہ بروز اتوار مکے میں پہنچے۔ مرض الوفات 27 صفر سن 11 ہجری 24 مئی سن 632 کو سر مبارک میں درد شروع ہوا، جس سے مرض الوفات کا آغاز ہوا۔ وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری 8 جون 632 دوشنبہ۔